روحی کشمیر واقعہ روح ہے کل روح من امر ربی. شمالی کشمیر کا اہم ضلع کپوارہ اپنی سرسبز وادیوں، گھنے جنگلات، بلند پہاڑوں اور زرخیز میدانوں کی وجہ سے قدرت کا ایک حسین شاہکار ہے، مگر اس کی اصل پہچان صرف اس کا قدرتی حسن نہیں بلکہ وہ روحانی ورثہ بھی ہے جس نے صدیوں سے اس سرزمین کو محبت، خدمت اور انسانیت کا درس دیا ہے۔ انہی روحانی مراکز میں سے ایک دربار عالیہ یونسیہ ہے جو کپواڑہ کے خوبصورت علاقے آورا میں واقع ہے۔ یہ عقیدت، روحانیت اور خدمت انسانیت کا ایک ایسا مرکز ہے جہاں سال بھر زائرین کی آمد جاری رہتی ہے۔ ہر سال حضرت میاں راجوالی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت میاں یونس کے سالانہ عرس مبارک کے موقع پر ہندوستان کے مختلف حصوں سے ہزاروں عقیدت مند یہاں پہنچتے ہیں۔ عرس کی تقریبات کا آغاز مرکزی دربار عالیہ یونسیہ آورا سے ایک عظیم الشان جلوس کے ساتھ ہوتا ہے جو زرہامہ میں واقع دونوں بزرگوں کے مزارات کی جانب روانہ ہوتا ہے۔ ایک ہستی دکھائی جائے گے تصدیق کرا۔ 2 کلومیٹر سے زائد کا یہ سفر عقیدت مند پیدل طے کرتے ہیں۔ یہ صرف ایک راستہ نہیں بلکہ محبت، عقیدت اور روحانیت کا سفر ہے۔ سرسبز دھان کے کھیت، خوبصورت کریوا، خاموش وادیاں اور قدرت کے دلکش مناظر اس سفر کو مزید روح پرور بنا دیتے ہیں۔ راستے بھر میں مقامی لوگ عقیدت مندوں کا محبت سے استقبال کرتے ہیں۔ کہیں پانی، کہیں شربت پیش کیا جاتا ہے۔ یہ مناظر کشمیر کی صوفی روایت، مہمان نوازی اور خدمت انسانیت کی خوبصورت عکاسی کرتے ہیں۔ زندگی اور انسانیت کا فلسفہ یہ ہے کہ زندگی جیو، اللہ کے جو قانون ہیں ان کے مطابق جیو، جو گورنمنٹ نے قانون مقرر کیے ہیں ان کے مطابق جیو، بری عادتیں چھوڑ دو، برے کام چھوڑ دو، لوگوں کو تنگ کرنا چھوڑ دو، حالات خراب کرنا چھوڑ دو، نفرتیں پیدا کرنی چھوڑ دو۔ اللہ والوں کے ہاں پیغام ہی محبت کا دیا جاتا ہے تاکہ ایک انسان کے اس کی قلبی اور روحانی تربیت ہو، تاکہ وہ ایک اچھا انسان بنے اور اچھی زندگی اپنی بھی گزارے اور دوسروں کو بھی گزارنے دے، اور کبھی انتہا پسندی یا کوئی بھی ایسا کام نہ کرے جس سے سوسائٹی ڈیمیج ہو جائے۔ اس جلوس کی خوبصورتی صرف اس کی تعداد میں نہیں بلکہ اس کے اتحاد میں ہے۔ بزرگ، نوجوان، بچے اور خواتین، ملک کے کونے کونے سے آنے والے عقیدت مند مختلف سماجی پس منظر کے باوجود ایک ہی مقصد اور ایک ہی عقیدت کے ساتھ اس سفر کا حصہ بنتے ہیں۔ یہاں انسان کی پہچان اس کی ذات نہیں بلکہ اس کی عقیدت اور اخلاص ہوتا ہے۔ حضرت پیر میاں محمد راجولی نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بہت بڑے عالم دین، مفکر اسلام، بہت بڑے صالحین کے تمام اولیاء کرام اس کی ان کی عزت کرتے تھے، اور یہ ہمیشہ تزکیہ اور نفس کی بڑی تلقین کیا کرتے تھے، اور مدارس اور مساجد اور خانقاہوں کی زیادہ تر ان کی تعداد میں اپنے مریدین اور متعلقین سے یہ کہتے تھے کہ مخلوق خدا کو خالق کی طرف متوجہ کریں، سماجی سیاسی طور پہ سب لوگوں کو اکٹھا رہنے کی تلقین کریں۔ یہ حضرت پیر میاں محمد راجولی رحمۃ اللہ علیہ یہاں پہ سب سے پہلے تشریف لائے، اور اس کے بعد حضرت پیر میاں محمد یونس صاحب جو بہت بڑے صوفی سکالر بھی تھے اور بہت بڑے عالم دین بھی تھے اور بہت وقت کے ولی اللہ تھے، ان کی جناب یہ خانقاہ بھی ہے، ان کی درگاہ بھی ہے، اور ان کا ایک بہت بڑا مرکز رہا ہے یہ خانقاہ، اور یہاں پہ سلاسل کے تمام بزرگوں نے روحانی فیض پایا ہے۔ اس وقت جس میدان میں ہم بیٹھے تھے اس میدان میں وہ اپنے مریدین کو، اپنے متعلقین، اپنے مخلصینوں کو مخلوق خدا کو خالق کی طرف متوجہ کرنے میں اپنے رول ادا کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس دینی خدمات کو قبول فرما کے اللہ تعالیٰ ہم سب کی خدمت کو بھی قبول فرمائے۔ حضرت میاں راجوالی رحمۃ اللہ علیہ شمالی کشمیر کے ان عظیم صوفی بزرگوں میں شمار کیے جاتے ہیں جنہوں نے محبت، عاجزی، خدمت خلق اور اللہ کی یاد کو اپنی زندگی کا مقصد بنایا۔ حضرت میاں یونس رحمۃ اللہ علیہ نے
इसी रूहानी रवायत को आगे बढ़ाते हुए इल्म, इस्लाही नफ्स, इखलाक और खिदमत इंसानियत के पैगाम को आम किया, जो आज भी दरबार आलिया यूनसिया के जरिए नस्ल दर नस्ल मुंतकिल हो रहा है। आखिरकार ये रूहानी काफिला जिरहमा पहुंचता है, जहां दोनों बुजुर्गों के मज़ारात पर हाजिरी दी जाती है। कुरान करीम की तिलावत, दुरूद सलाम, जिक्र अज़कार और दुआओं से फिजा मुअत्तर हो जाती है। यहाँ लोग अपने अहले खाना, अपने वतन और पूरी इंसानियत के अमन, सलामती और खैर के लिए दुआ करते हैं। दुआओं के साथ ये रूहानी सफर अपने इख्तिताम को पहुंचता है, मगर इसकी बाज़गश्त देर तक दिलों में बाकी रहती है। कदमों का यह सफर दरअसल दिलों को जोड़ने का सफर है। यहाँ अकीदत सिर्फ मज़ारात तक नहीं पहुंचती, बल्कि किरदार, खिदमत, एहतराम और मोहब्बत की सूरत में मुआशरे की तहजीब का हिस्सा बन जाती है। शायद यही कश्मीर की असल रूह है, जहां बुजुर्गों की तालीमात आज भी लोगों के किरदार में जिंदा है, जहां रास्ते सिर्फ मंजिल तक नहीं जाते, बल्कि इंसान को इंसान से, दिल को दिल से और नस्ल को अपनी रवायत से जोड़ देते हैं। और शायद इसीलिए जब रवायत जिंदा रहती है तो तहजीब महफूज रहती है और मुआशरे अपनी असल शिनाख्त कभी नहीं खोते। कौन सा चैनल है ये आपका? रूही कश्मीर। ये वाकया रूह है, कुल्ल रूह मिन अम्र रबी। अल्लाह ताला ने रूह को जनाब ली आके अपना राज बताया है, तो उस रूह का जनाब ली आप आवाज उठा रहे हैं। अल्लाह ताला आपके रूह में मजीद बरकत अता फरमाए। रूह कश्मीर, जहां रवायत जिंदा हो वहां तहजीब सांस लेती है।